پیدا ہو. مصطفیٰ ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. مصطفیٰ ہر ایک کو برکتیں دینے کے لیے آئے ہیں. مصطفیٰ ہر ایک کو معروفیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. تو تاجدار کائنات کی ولادت نے ہر گھر میں ظلم کا خاتمہ کر دیا. حکم ہوا 70,000 حوریں ولادت مصطفیٰ کے استقبال میں قطار اندر قطار کھڑی ہو جائیں. 70,000 حوریں حضور کے میلاد کے استقبال میں کھڑی ہو گئیں. رب کائنات نے آسمان پر عرش پر زبرجد اور یاقوت کا ایک ستون قائم کیا. اس ستون کے ذریعے عالم سماوات کے نور کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اور وہ ستون حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا تھا. وہ ستون میلاد مصطفیٰ تھا. حوض کوثر کے کنارے اللہ پاک نے کستوری کے 70,000 درخت لگا دیے تاکہ خوشبوئیں مہک جائیں، نور پھیل جائیں، برکتیں پھیل جائیں، نعمتیں پھیل جائیں. ستاروں تم نیچے چلے جاؤ، فرشتوں آسمان کی کائنات کو چھوڑ کر مکہ کی وادیوں میں آ جاؤ. حورو تم خیمہ زن ہو جاؤ، ستاروں تم جھک کر آسمان کو نیچے لے جاؤ. ساری کائنات کی ہر شے استقبال میلاد مصطفیٰ کے لیے مکہ کی وادی کے یا ارد گرد تھی یا اوپر تھی. لات و عزا کے سب بت گر گئے. کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. کعبہ کی وادیوں سے، کعبہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی، لوگوں میری زیارت کو آنے والوں، میرے نور کو مجھ سے چھین لیا گیا تھا اور بتوں کے ذریعے توحید کے گھر کو بت کدہ بنا دیا تھا. اب آج رات وہ آ گیا ہے جو میرے نور کو لوٹا دے گا، میری رون کے واپس میری جھولی میں ڈال دے گا. ہر جانور کو اللہ نے زبان دی، وہ حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا. ہر جانور حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا. پرندوں کو حکم ہوا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے آقا علیہ السلام کا نور پاک میرے بطن میں آیا تھا 9 مہینے تک مجھے نہ کوئی بوجھ ہوا نہ تکلیف ہوئی. اور جب ولادت کا وقت آیا تو حوریں لمبی لمبی خوبصورت عرب عورتوں کی طرح میرے ارد گرد کھڑی تھی. جنت کے پرندے اپنی چونچوں میں زبرجد یاقوت اور موتی لے کر اللہ کے حکم سے نچھاور کر رہے تھے. جنت کے موتیوں کی بارش کی گئی. اللہ پاک نے حضرت آمنہ فرماتی ہیں سارے حجابات اٹھا دیے اور ادھر حضور کی ولادت ہوئی. وہ سجدہ ریز ہوئے، ادھر نور نے ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایک سفید نور کا بادل آیا، اس نے حضور کو چھپا لیا، حضور کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آقا آئے تو آقا کی آمد پر آپ ایک سفید ریشمی جنت کے لباس میں ملفوف تھے. سبز ریشم کا لباس تھا. آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں میرے محبوب بیٹے محمد کے ہاتھ میں تھیں. اور کوئی کہہ رہا تھا ایک چابی محمد کے ہاتھ میں فتح و نصرت کی ہے، ایک چابی محمد کے ہاتھ میں نبوت اور رسالت کی ہے، اور ایک چابی محمد کی ہاتھ میں ساری کائنات پر قبضہ و تسلط کی ہے. پرندے اتر رہے تھے اور آواز آئی حضور کی ولادت پر. امام سیوطی کہتے ہیں اس میرے مصطفیٰ کو آدم کی صفوت دے دو. وہ جو آدم صفی اللہ تھے اس کی صفوت اس میں دے دو. نوح علیہ السلام کی رکت دے دو. میرے مصطفیٰ کو ابراہیم کی خلت دے دو. مصطفیٰ کو حضرت اسماعیل کی زبان دے دو. مصطفیٰ کو حضرت یعقوب کی بشارت دے دو. اسے یوسف کا حسن دے دو. اسے داؤد کی آواز دے دو. اسے ایوب کا صبر دے دو. اسے یحییٰ کا زہد دے دو. اسے عیسیٰ کی سخاوت دے دو. اور وہ اخلاق جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک خلق کر کے بانٹے گئے تھے. کسی کو کوئی معجزہ دیا تھا، کسی کو کوئی خلق دیا تھا، کسی کو کوئی کمال دیا تھا، کسی کو کوئی جمال دیا تھا، کسی کو کوئی جلال دیا تھا، کسی کو کوئی عظمت دی تھی. حکم ہوا کہ جو کچھ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو بانٹا. اب سارا کچھ
جمع کر کے میرے مصطفیٰ کی چولی میں دے دو. آمد مصطفیٰ چہرائے والضحیٰ کہہ رہی ہے یہ فضا آ گئے ہیں مصطفیٰ. دوستو، آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور آپ کے وجود مسعود کو اللہ پاک نے اب بشری، وہ نور کی خلقت تھی، اب بشری خلقت ہے، بشری ولادت ہے، اور اللہ پاک نے ہر بشر کا وجود مٹی سے بنایا ہے. قرآن میں کہا انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون. ہر شخص کا، بشر کا بشری وجود مٹی سے بنایا ہے. نور کی خلقت وہ تھی، اب وجود مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ کی خلقت تھی. چونکہ مٹی سے بنانے کا قانون تھا، حکم ہوا، حدیث میں آتا ہے. اس کو حضرت کعب الاحبار نے روایت کیا اور امام نیشا پوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا، امام بہقی نے، طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے روایت کیا کہ حکم دیا اے جبرائیل اب میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے بشری وجود کو بنانا چاہتا ہوں، اور میرا قانون ہے کہ میں ہر بشر کو وجود مٹی سے بناتا ہوں. فرمایا جبرائیل جا ملائکہ کو لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بشری جسم کی تشکیل کے لیے مٹی لے آ. پوچھا باری تعالیٰ مٹی کہاں سے لاؤں جس سے آپ کا جسد بشری بنایا جائے؟ فرمایا جا مدینے کی سرزمین پر، جہاں آج آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، قبر مصطفیٰ ہے، اس مقام سے جا کے مٹی لے آ. قبضۃ من تراب من موضع قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نور الارض. اس مقام سے لے آ جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، مدینہ کی سرزمین سے. اور فرمایا یہ مٹی، یہ زمین کا نور ہے. جبرائیل امین آئے، اس مقام سے مٹی لی اور مٹی لے گئے اللہ کے پاس. حکم ہوا جبرائیل اب اس مٹی کو کوثر اور تسنیم کی نہروں میں دھویا جائے اور جنت کے نورانی پانیوں میں گوندھا جائے. جنت کی نہروں میں اس نورانی مٹی کو دھویا گیا اور جنت کے نورانی پانیوں میں اسے گوندھا گیا. اب اس سے خمیر بشریت مصطفیٰ بننا ہے. دوستو، یہاں ایک نکتہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور کا نور بن چکا، اللہ کے نور کے براہ راست فیض سے، اللہ کے نور کے پرتاؤ سے اب بشریت مصطفیٰ کے بننے کا وقت ہے. اور اس کو مٹی سے بنایا گیا اور مٹی چنی گئی اس جگہ سے جہاں قبر النبی ہے، آقا کی قبر اقدس. اب ایک حدیث سن لیں، ہر شخص یہ حدیث جانتا ہے اور کوئی بڑا سے بڑا منکر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ ساری زمین جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. بڑا خاص نکتہ ہے. فرمایا میرے گھر کی اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک ساری زمین جنت کا ایک باغ ہے. اب جنت کا باغ بنایا، اور یہ یاد رکھ لیں کہ جنت خود نور ہے. جنت خود، جنت نور، جنت کے درخت بھی نور، جنت کے پانی بھی نور، جنت کی مٹی بھی نور، جنت کے پتھر بھی نور، جنت کی کنکریاں بھی نور، جنت خود نور، اور جنت کا جو کچھ ہے وہ بھی نور ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. اب چاہا کہ مٹی سے وجود مصطفیٰ بناؤں، قانون بھی نہ ٹوٹے کہ پیکر بشری مٹی سے بناتا ہوں، قانون بھی رہے. کہا جبرائیل مٹی لے آ. مٹی لینے بھیجا اور جس جگہ سے مٹی لینی ہے وہاں جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا. بنانا مٹی سے ہے اور مٹی بھی نہیں لینی، بنانا بھی مٹی سے ہے اور وجود مصطفیٰ کو مٹی لگانی بھی نہیں ہے. بنے بھی مٹی سے
اور مٹی لگے بینا، تو فرمایا جبرائیل جا لے آ، اور اس کے جانے سے پہلے وہاں جنت کا باغ منتقل کر دیا۔ اب دیکھنے میں اس کا نام زمین ہے، اور حقیقت میں وہ ٹکڑا زمین نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا نور کا ٹکڑا ہے۔ تو جنت کا نور کے ٹکڑے سے جا کے مٹی لی، تو جس مٹی سے حضور کی بشریت، حضور کا وجود بشری بنایا گیا، وہ ٹکڑا بھی نور ہے، وہ مٹی بھی نور ہے، جنت کا نور۔ ارے نور مصطفیٰ تو نور ہے ہی، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے۔ جس مٹی سے مصطفیٰ کا وجود بشری بنا، وہ مٹی جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی نور ہے۔ زمین سے اٹھایا، اور زمین جو بنائی وہ جنت کا ٹکڑا کیا، اور آ گئی، اور اب فرمایا اسے جنت کے پانیوں میں دھو۔ کیوں؟ کہ تھوڑی دیر صحیح جنت کا ٹکڑا زمین پر رہا ہے، تو زمین کی فضا اور آب و ہوا اس کا اثر ہو گیا ہوگا، جنت کے پانیوں میں اس مٹی کو دھو دے، تاکہ زمین کے گرد و پیش کا اثر بھی اس نور پر نہ رہے۔ پھر جنت کے تسنیم کے پانیوں میں گھوندا، تو تاجدار کائنات کا وجود بشری وہ بھی نور کی خاک سے جنت سے بنا، نور، نور کی بشریت میں رکھا گیا۔ میری بات سمجھیے، نور، نور کی بشریت میں، بشریت کو لباس بنایا، ڈھانچہ بنایا، نور کو نور میں رکھا گیا، بشریت بھی نور ہے، رکھ کے زمین پہ اتارا۔ یہ وجہ ہے کہ حضور جہاں چلتے سایہ نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سایہ تو دراصل مٹی کا ہوتا ہے، سایہ تو مادہ کا ہوتا ہے، اور مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا، مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا۔ اس لیے چونکہ ہمارا جسم کثیف ہے، نور لطیف ہے، تو کثیف لطیف کو روک لیتا ہے، اس لیے وہ سایہ بن جاتا ہے۔ وجود مصطفیٰ اس سورج کے نور سے بھی زیادہ لطیف تر تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ بنتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ حضور کی بشریت کا سفر بھی نور کا سفر تھا، اور جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اس سے بھی ساری کائنات حضور کے نور اقدس سے روشن ہو گئی۔ بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں دوستو، جب ولادت مصطفیٰ ہوئی، حضرت علیمہ کے نصیب میں حضور کا طفل آ گیا۔